اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں زاہد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک سٹوری لائن۔ آج کا موضوع میدان جنگ اور حضرت امام علی مشکل کشا کا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اپنی رائے کامنٹ باکس میں دینا ہرگز مت بھولے گا، اور اگر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولے گا۔ شاہ مردان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شجاعان عالم کی اگر فہرست مرتب کی جائے تو چند نمایاں نام دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ ان میں بغیر کسی عقیدت کے، بغیر کسی تعصب کے جو نام سرفہرست ہوگا وہ ذات گرامی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ہوگا، جس کا مد مقابل کوئی نہیں، جس کو زیر کرنے والا کوئی نہیں، جس کے مقابلے پر آتے ہوئے عربستان کے بڑے بڑے قوی ہیکل لرزا جاتے، خوف سے دل بیٹھ جاتا، جس کا نام سنتے ہی دشمن میدان جنگ سے بھاگ اٹھتے۔ میرا چیلنج ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حق و باطل کا کوئی ایسا معرکہ نہیں جس میں ذوالفقار حیدری برق بن کر دشمنوں پر نہ گری ہو۔ تاریخ خاموش ہے کہ جب بھی کفرستان کے نامور بہادروں نے لشکر اسلام کو چیلنج دیا تو کسی میں اتنی ہمت و جرأت نہیں ہوئی جو عمرو بن عبدر مرہب منتر طلحہ بن طلحہ کا غرور خاک میں ملا سکے۔ ایک ہی تلوار میدان جنگ میں چمکتی ہوئی دشمنوں کا غرور خاک میں ملاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ تلوار ذوالفقار حیدری ہے۔ سنو مسلمانوں، تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے، علی کی تلوار تخت و تاج کے لیے نہ تھی، علی کی تلوار نے شہروں کو ویران نہیں کیا، علی کی تلوار نے دیہاتوں کو برباد نہیں کیا۔ علی کی تلوار کا مقصد اپنی قوت اور اپنی شجاعت کا لوہا منوانا ہرگز نہ تھا۔ اگر علی کی تلوار کا مقصد حکومت ہوتا تو چند لمحوں میں دنیا بھر کو فتح کر کے فاتح اعظم بن کر دنیا پر حکمرانی کر سکتے تھے، لیکن علی کا مقصد حکمرانی نہ تھا، تخت و تاج نہ تھا۔ علی کی تلوار فقط اللہ کے نام کے لیے تھی۔ علی کی تلوار نصرت اسلام اور رفاقت خیر الانام کے لیے اٹھی، جو حق کو بلند کرنا چاہتی تھی، باطل کو سرنگوں دکھانا چاہتی تھی، جو ظالم کے لیے حمایت نہ رکھتی تھی، مظلوم کے لیے ڈھال بن جاتی تھی۔ کیا کوئی تاریخ عالم میں ایسا بھی ہے جس کی جنگ کا مقصد صرف رضائے الہی ہو؟ تمام مفردات کی تفصیلات ہر تاریخ میں موجود ہے۔ سنی شیعہ بھائی متفق ہیں، کوئی فرد اس کو رد نہیں کر سکتا تھا کہ تمام غزوات میں اسلام لشکر کا پرچم نہ صرف علی کے پاس رہا، بلکہ تمام غزوات میں مشرکین کے لشکر سے مارے جانے والوں میں سے علی مرتضیٰ شیر خدا نے تن تنہا نصف سے زائد تعداد کا خاتمہ کیا۔ جب بھی کسی غزوہ میں مشکل اور کٹھن وقت آتا، دشمن کی للکار چیلنج بنتی، مسلمانوں کو ناکامی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا، تو اس وقت علی ہی آگے بڑھتے، اور ذوالفقار حیدری کے کمال و جمال نے اسلامی لشکر کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ تاریخ کے صفحات گواہ ہیں، متعدد مرتبہ ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ اسلامی لشکر تتر بتر ہو گیا، تمام مسلمان پیغمبر اعظم کو دشمنوں کے نرخہ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ نکلے، مگر ایک علی ہے جو سایہ کی طرح نصرت اسلام اور رفاقت خیر الانام کا ساتھ نبھائے جاتے تھے۔ آج کے دور میں مسلمان جب علی کی قوت، شجاعت و بہادری پر نظر ڈالتا ہے تو اس کی عقل بے بس ہو جاتی ہے کہ کیا کسی ایک فرد سے ایسا ممکن ہے؟ تو اس مقام پر میں یہ کہوں گا، علی کے لیے جو کچھ تم نے پڑھ رکھا ہے وہ ان کے کمال و حرب و خرب سمندر کے قطرے کے مانند ہے۔ علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی قوت کا اندازہ لگانا بشری اور فطرت سے بالاتر ہے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ علی مرتضیٰ کیا ہے؟ ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، ارے ذات حیدر کو کوئی کیا جانے،
یا نبی جانے یا خدا جانے۔